प्रोग्राम आपसे बात कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है डॉक्टर नायला चौहान साहिबा। आप साबिक सफ़ीर हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फॉर्मर एम्बेसडर हूँ। ऑल राइट। चले, जितना माशाल्लाह आपका तजुर्बा है, जितनी एक्सपर्टीज़ है, यू आर नॉट लेस देन अ डॉक्टर। माशाल्लाह जितनी सफारतकारी आपने की है, जितने रमूज़ औक़ाफ़ से आप वाकिफ़ हैं। एनीवे, वेलकम करते हैं नायला साहिबा आपका। और अमेरिका के हवाले से बात करना चाहेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का मामला कैनेडियन सरजमीन पर और जस्टिन ट्रूडो की जानिब से उठाए गए सवालात और भारत पर की जाने वाली तनकीद, और उसके बाद फिर एक और खालिस्तान के रहनुमा के कत्ल के हवाले से भारत की जानिब से की जाने वाली साजिश जो अमेरिका में पूरी तरह से बीच चौराहे बेनकाब हुई, और फिर उसके बाद एक ऐसा सिलसिला चला कि अमेरिका और भारत की भी जो है वो मुखासमत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी अहम पेशरफ्त में अमेरिकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के नायब मशीर की सरबराही में एक वफ्द अमेरिकी सरजमीन पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल की साजिश से मुतालिक मामले की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के लिए नई दिल्ली के दौरे पर हैं। मैडम, क्या कहेंगे? एक तो भारत दूसरे ममालिक में मुदाखलत करता है, फिर वहाँ पे जाके जराइम का इर्तकाब करता है, बल्कि टेररिज्म का बायस बन रहा है। और अब तो कनाडा और अमेरिका को भी इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास भी हो गया, सबूत भी मिल गए, उनके रहनुमा चीख भी रहे हैं। तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बताइएगा, सफारती लिहाज से क्या चल रहा है? देखिए, हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे मुल्क में किया जा रहा है। आप देखिए, उन्होंने अफगानिस्तान की साइड पे 14 काउंसलेट्स खोल दिए हुए थे। कौन सी ऐसी हिंदुस्तान की वो आमदोरफ्त यहाँ से हो रही थी जिसके लिए उन्होंने ये खोले थे? ऑब्वियसली इन्होंने अपने बेस बनाए हुए थे जहाँ से ये हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करते थे। ये गुलभूषण यादव की आप बात कर लें, दूर की क्या बात करते हैं, अपने घर की बात कर लें कि ये कब से ये इन एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। हम यूनाइटेड नेशंस में ये बातें कहते आए थे। आप देखिए कि यादव का केस कहाँ तक नहीं गया, तो दुनिया उस वक्त मुंह मोड़ रही थी कि नहीं नहीं, आप के आपस में ऐसे ही रहते हैं बातें, इसलिए आप ये कह रहे हैं। अब जब घर उनके घर में आग लगी है तो फिर वो अब 5 आए था। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जब आए थे हिंदुस्तान में G20 की समिट के लिए, तो उन्होंने 5 आईज की बात की थी। 5 आईज कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यानी 5 ममालिक की जो एजेंसीज हैं उन्होंने मिलके मुत्तफिका ये शवाहिद जो हैं उन्हें मिले कि ये इस सारी दुनिया में इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि नजर की आपने बात की, फिर अभी अमेरिका में भी यही हुआ कि अब उनके जो हैं वो आए हुए हैं जो हैं वो इधर डिस्कशन करने के लिए। तो ये अब जो है हिंदुस्तान के लिए जो वो बहुत उन्हें खुले छुट्टी हुई थी ना, तो उन्हें कोई वो एहसास नहीं था कि ये दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में इस तरह से मुदाखलत जो है वो बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। अब जो है, आप देखिए क्वाड का वो मेंबर उन्हें बनाया गया चीन के खिलाफ। फिर ऑकस उसमें उन्होंने नहीं डाला हिंदुस्तान को, लेकिन क्वाड का तो यही था ना कि उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये जो है चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान को एक वो बेस्टियन बनाएंगे चीन के खिलाफ। और ये बिल्कुल उनकी गलत फहमी है, क्योंकि चीन हिंदुस्तान से साइज में भी बड़ा है, इक्तिसादी उसकी जो पावर है वो उससे बहुत ज्यादा है, आबादी में भी बहुत बड़ा है, कोई टक्कर नहीं है। लेकिन ये जो एक वेस्ट को गलत फहमी के शिकार और इसको बिल्ड किए जा रहे और इनको आर्म्स दिए जा रहे, जितनी वहां से इनको आती थी मिलिट्री एड, ये अब पाकिस्तान की साइड के जो बॉर्डर है उधर इंस्टॉल करते थे। चीन के साथ इनकी जरूरत नहीं कि वहां करते।
تو اب جو ہے وہ بے نقاب ہوئے. اب دیکھیے کہ خطے کی سیاست کیسے بدلے گی. اچھا نائلہ صاحبہ، اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریشر بھارت پہ پھر بھی ڈیولپ نہیں ہو رہا. عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے حوالے سے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے، اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں اب؟ مطلب عالمی طاقتوں کو اس سے زیادہ مزید کیا دیکھنا ہے؟ دیکھیے عالمی طاقتوں نے تو جو دیکھنا ہے جو دیکھنا ہے. جی انڈیا نے پہلے بھی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ روس سے بھی روابط رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ سے بھی روابط رکھے ہوئے ہیں. تو انڈیا جو ہے ہمیشہ سے یہ پلے آؤٹ کرتا رہا ہے. یہ نان الائن نہیں تھا، یہ ملٹی الائنڈ تھا. تو اب جو ہے اب ان کے لیے دیکھیے کہ ان کے الیکشنز آ رہے ہیں مودی صاحب کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو انڈین پاپولیشن ہے وہ اتنے زیادہ ہندوتوا سے متاثر ہو چکے ہیں کہ مودی صاحب کو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ان کی ابھی یہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں وہ جیت رہے ہیں. سو اگر انڈیا جو ہے اتنا ریڈیکلائز ہو رہا ہے، اتنا وہ بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈا پہ جو ہے مائنڈ سیٹ ان کا چینج ہو چکا ہے، تو یہ خطرناک صرف پاکستان کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، اور خاص کر جو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے. اس میں کرسچنز بھی شامل ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہیں. اچھا نائلہ صاحبہ، پرسنلی آپ اپنے سفارتکاری کے اس تجربے میں یہ کہیے گا کہ جو انٹرنیشنل لیجسلیشن ہوتی ہے یا کچھ عالمی سطح پر تشکیل دیے جانے والے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کو انشور کرنے کے حوالے سے کیا ڈسکریمنیشن ہے یا پھر جان بوجھ کے صرف نظر کیا جا رہا ہے کشمیر سے بھی، اور جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اس سے بھی، اور جو کچھ اب انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے اس پہ بھی؟ دیکھیے میں ذرا اس پہ محتاط رہوں گی کیونکہ ابھی انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں. جی آپ دیکھیے کہ وہ ہندوستان کو کس طرح سے، آپ نے دیکھا FATF کی رپورٹ بھی آپ نے دیکھ لی جو انڈیا میں ہوئی، جی کہ کس حد تک جو ہے وہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کس حد تک. مطلب آپ سوچئے کہ ان کی کتنی بڑی اکانومی ہے جس کا 45% انفارمل اکانومی ہے، اور اس میں سے کتنے پیسے جو ہیں وہ یہ اس طرح کی نیفیریس ایکٹیویٹیز میں استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ان کی مطلب اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی، لیکن میرا خیال ہے مودی صاحب جو ہے وہ اپنے ہندوتوا کے نشے میں اتنے زیادہ مست ہیں کہ انہیں صرف اپنے جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کا غم ہے، دنیا کا غم نہیں. لیکن ان کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. رائٹ. اچھا میم، آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا اور مدلل جواب دیا. تھوڑا سا آپ محتاط بھی رہیں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے. سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد جو ہے وہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا گیا، بھارتی آئین کو چینج کیا گیا. پھر اس ساری صورتحال کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو انتہائی اہم ترین نقطہ ہے ایک طالب علم کی نظر میں، یا آپ سے ویسے بات کرنا یا اس پہ آپ کو انفارم کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن بہرحال مجھے سوال اپنا کا مکمل کرنا ہے. تو میڈم، یہ جو آبادیاتی تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، تو رائے شماری تو صرف ایک اونلی اس کا جو ہے وہ سولوشن ہے، اور اسی سولوشن کو سبوتاج اور ایکسپلائٹ کرنے کے حوالے سے بھارتی ایجنڈا اور اقدامات کی اور اوچھے ہتھ کنڈے جاری ہیں. اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات آپ کی بالکل درست ہے، اور ناچیز کی تو کوئی ایسی اتنی وہ نہیں ہے ایکسپرٹیز، لیکن میری ناقص رائے میں آپ دیکھیے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا اب جو ہے اس کو کشمیر کو ہر طریقے سے انٹیگرل پارٹ کہہ رہا ہے، لیکن اگر واقعی کشمیر ان کا انٹیگرل پارٹ ہے بقول ان کے، تو پھر ان کو ڈیموگرافک چینج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آبویسلی ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایونچولی پلیبسٹ ہونا ہے. اگر انہیں پلیبسٹ کا غم نہ ہوتا
اور واقعی کشمیر ان کا حصہ ہوتا تو پھر انہیں ڈیموگرافک چینجز کی ضرورت نہ ہوتی, پھر تو بڑے آرام سے رہتے. لیکن کشمیریوں کی جو زد و کوب ہو رہی ہے, جو ان پہ تشدد ہو رہا ہے, جو ان کے انسانی حقوق جو ہے وہ پامال کیے جا رہے ہیں, تو آبویسلی انڈین جو لیڈرشپ ہے ان کو پتا ہے کہ یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ صرف 2 دن کا کھیل ہے, زیادہ آگے نہیں چلیں گے یہ. جی اچھا میم, آخری سوال اور اس کے بعد پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ عالمی سطح پر بھی اور خاص طور پہ اب تو بھارت میں بھی جہاں بہت ساری اقلیتوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, وہاں پر مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر اور پھر یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کی توہین کی جاتی ہے, مذہبی قدغنیں لگائی جاتی ہیں, مساجد کو تالے لگائے جاتے ہیں, جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, اور پھر مذہبی بنیادوں پر جو ہے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ بھی آپ نے دیکھا ہے. کتنے مظالم ہیں جو اس طویل فہرست کا حصہ ہیں, اور ابو آل کہ ہمارے سینے جس زخم سے گھاؤ ہوتے ہیں وہ گستاخ لائک توہین رسالت ہے, جس پر گزشتہ دنوں میں سری نگر کے ایک طالب علم کے ہندو طالب علم کی جانب سے جو ہے وہ ایسی مذموم حرکت کی گئی. پھر اس کے علاوہ بھی معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مذہبی نقطہ نگاہ سے ان پابندیوں پہ, انتہا پسندی پہ, وائلیشن پہ, پھر یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی میں؟ دیکھیے مذائقہ خیز بات تو یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہہ رہا تھا اور لارجسٹ ڈیموکریسی کہہ رہا تھا, اور دنیا کو یہی باور کرایا ہوا تھا. اگر واقعی سیکولر اسٹیٹ ہوتا تو پھر اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے یہ اس قسم کی زیادتیاں جو کہ یعنی کہ وہم و گمان سے باہر ہیں. آپ دیکھیے یہ بالکل میڈیا بلیک آؤٹ کرتے ہیں جب یہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ کس حد تک, مطلب میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس طرح وہ جیلوں میں ڈال کے ان کے پیٹ کاٹ کے تو ان کا گوشت ہی ان کو کھلا رہے. جی سوچ سکتے ہیں آپ کہ آپ کو آپ کا ہی گوشت کھلایا جا رہا ہے. اس حد تک ظلم مسلمانوں کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن میڈیا کوریج وہ نہیں ہونے دیتے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے. پھر بھی اللہ کی ذات بھی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اب کنڈیمنیشن, چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن میں ہے, جی چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہے, انڈیا کی مذمت کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے یو این سیکرٹری جنرل نے کشمیر پہ بات کی, آپ کو یاد ہوگا بالکل, پچھلے سال وہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے جو ہے کشمیر کو خاص اپنے اس میں ڈسکورس میں ایڈ کیا تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کی پیسفل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. اور کس طرح سے ٹھیک ہے یہ اپنی الیکشن, یہ جو سیاست دان ہے ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ, یہ کتنے ووٹس جو ہیں وہ ادھر لے رہے ہیں تو کتنے کھوئیں گے بھی. 30% آبادی ان کی جو ہے مائنورٹی ہے, یعنی 30% ووٹس ان کے جو ہیں they will lose that. میم بہت مشکور ہوں آپ کا, آپ کے صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں, اور آپ کے وقت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج جو ہے وہ بڑا ایک مثبت جسچر دیا, ہمارے پروگرام کا حصہ بنی, اہم موضوعات پر اہم سوالات کے آپ نے جوابات دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. امید کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی جب کبھی آپ کو یاد کریں گے تو آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گی. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے.